سچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت، مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے سم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے۔ اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے، تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر؟ ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے؟ قرآن۔ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے، اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے، یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو پڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو پڑھو گے، اگر پڑھو گے تو پڑھو گے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ بچہ علم کا تاجدار ہے، علم کا شاہکار ہے، محقق ہے، مدبر ہے، عالم ہے، فقیہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھوں لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے، توجہ، دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا، اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے
اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے. پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے, گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے, رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, صبح کہاں چلی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے, پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے, شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے, افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے, دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے, سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے, کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے, رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے, کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے, پانی کے سوتے کی شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ علم والی قوم ہے. ان کو ان پڑھ رہنے دو, ان کو جاہل رہنے دو, ان کو پڑھنے مت دو. ان کے باپ دادا علم والے تھے, ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو. اور اللہ اکبر, 1 صدی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے. ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو, اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے, ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم, اپنا علمی معیار, انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو, لیکن سازش کی گئی. جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے 2 چیز چھین لو, ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا, ان کو مارنا آسان ہوگا, ان کو کاٹنا آسان ہوگا, ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا, ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات رات بھر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا. رات رات بھر زلف و رخسار کی بات کرو اور علم کی بات نہ کرو, تحقیق کی بات نہ کرو, تدبر کی بات نہ کرو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے, اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی. ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے, اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں, ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو. یاد رکھنا, یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو, یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو. کیا ہو رہا